بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ آج بات کرنی ہے، بڑا ہی اہم موضوع بات ہے اور بڑا اہم نقطہ ہے، بہت غور کرنے والا ہے کہ قرآن کے باہر وحی نہیں ہے۔ جو کچھ نازل ہوا اللہ کی طرف سے وہ سارے کا سارا اس قرآن کے اندر ہے، اس کے باہر نہیں ہے بس۔ اور یہ محفوظ ہے۔ کہاں سے لی یہ بات میں نے؟ یہی سورہ ہجر کی آیت نمبر 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں بس۔ جو نازل ہوا وہ اس قرآن کے اندر ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، اللہ ہی اس کا محافظ ہے اور کوئی نہیں۔ یہ دعویٰ کسی اور کتاب کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کی محافظت والا دعویٰ اللہ نے جس کتاب کی حفاظت فرمائی ہے وہ کسی اور کتاب کے لیے نہیں ہے، وہ صرف قرآن کے لیے ہے۔ جو ہم دوسری کسی کتابوں کو محافظ گردانتے ہیں کہ وہ اللہ کی حفاظت میں ہیں، تو وہ ہم عقیدہ جبریہ کے تحت کہتے ہیں، چونکہ سب کام اللہ کرتا ہے، سب کام اللہ کرتا ہے۔ اس کی حفاظت قرآن کی بھی اللہ نے کی، باقی سب کام بھی اللہ کرتا ہے، ان کی حفاظت بھی ہم نے قرار دے دی کہ اللہ نے۔ یہ بات بالکل ہم غلط کرتے ہیں۔ قرآن کے ہم پلہ کوئی کتاب نہیں ہے، اس کی یہ دعویٰ کسی اور کتاب کے لیے نہیں ہے اللہ کی حفاظت والا، یہ صرف اور صرف قرآن کے لیے ہے۔ تو یہ بات بہت غور طلب ہے اور اس پر غور کریں تو ہم بہت سارے جھنجھٹوں سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث قدسی ہے، کیا ہے حدیث قدسی؟ کہ یہ جی اللہ نے فرمایا ہے، نبی کو نبی نے آگے فرمایا ہے، یعنی کہ ہے اللہ کی بات، نبی نے فرمایا، مگر وہ قرآن میں نہیں۔ بالکل غلط بات ہے، بالکل میرے بھائیو غلط بات ہے۔ دو ٹوک یا جنبش قلم اس کو رد کر دیں۔ اللہ نے جو کچھ بتایا ہے، جو کچھ فرمایا ہے، جو کچھ نازل کیا ہے، وہ سارے کا سارا اس قرآن میں ہے، اس کے باہر کچھ نہیں ہے اور اس کی حفاظت اللہ نے فرمائی ہے۔ اور یہ دعویٰ صرف اس قرآن کے لیے ہے اور کسی کتاب کے لیے نہیں ہے۔